اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ختیجہ کا ذکر کر رہے تھے کہ میں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، آپ اکثر اس بوڑھی بیوی کا ذکر کیوں کرتے رہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اس سے بہتر بیوی سے آپ کو نوازا ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب میں نے یہ بات کہی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا۔ مجھے علم ہو گیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میری یہ بات اچھی نہیں لگی۔ پھر حضرت عائشہ نے فرمایا، اے اللہ کے نبی، آپ ناراض کیوں ہو رہے ہیں؟ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میں آج کے بعد ایسی بات کبھی نہیں کروں گی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ کو معاف کرتے ہوئے فرمایا کہ حضرت ختیجہ کو میں کیسے بھول سکتا ہوں؟ حضرت ختیجہ نے میرا ساتھ اس وقت دیا جب ہر طرف سے کفار مجھے تکلیف اور مشکلات پہنچا رہے تھے۔ حضرت ختیجہ اس وقت میرا سہارا بنی جب مشرکین میری جان لینے کے لیے پیچھے پڑے ہوئے تھے۔ تمام بیویوں میں سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی پہلی بیوی حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اکثر یاد کرتے رہتے تھے۔ ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کرتے رہتے تھے۔ امام طبری اور زہری اور حضرت قتادہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ختیجہ نے اس وقت اسلام قبول کیا تھا جب کوئی بھی عورت مسلمان نہ ہوئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں داخل ہونے والی بہترین عورتیں یہ ہیں: حضرت ختیجہ بنت خویل، حضرت فاطمہ بنت محمد، حضرت مریم بنت عمران اور حضرت آسیہ بنت مزاحم۔ حضرت ابراہیم کے علاوہ رسول اللہ کو اللہ پاک نے جتنی بھی اولاد عطا کی تھی وہ حضرت ختیجہ کے بطن سے ہی پیدا ہوئی تھی۔ حضرت ختیجہ کے وصال کے بعد قریش کے لوگوں نے رسول اللہ پر بہت زیادہ ظلم کیے۔ امام قرطبی نے سورہ تحریم کی تفسیر اس طرح سے بیان کی ہے: حضرت ختیجہ کے وصال پانے کے بعد حضرت فاطمہ اکثر اداس رہا کرتی تھی۔ ایک دفعہ حضرت فاطمہ نے رسول اللہ کو فرمایا، اے ابا جان، آپ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے میری والدہ کے بارے میں پوچھیں۔ اے ابا جان، مجھے اس وقت تک کھانا پینا اچھا نہیں لگے گا جب تک حضرت جبرائیل مجھے میری والدہ کے بارے میں نہ بتا دیں گے کہ میری والدہ وصال کرنے کے بعد کس حالت میں ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے حضرت ختیجہ کے بارے میں پوچھا تو حضرت جبرائیل نے آپ کو فرمایا کہ اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ کو فرما دیں کہ حضرت ختیجہ حضرت سیدہ سارہ علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام کے ہمراہ جنت میں بڑی شان و شوکت کے ساتھ رہ رہی ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شب معراج کی سیر کروائی تھی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت میں ایک بہت ہی خوبصورت محل دیکھا جس میں بہت ہی خوبصورت اور پیاری پیاری چیزیں رکھی ہوئی تھیں جو کبھی بھی کسی نے نہ دیکھی ہوگی اور نہ سنی ہوں گی، اور نہ ہی کبھی ایسی چیزوں کے بارے میں خیال کیا ہوگا۔ یہ محل دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا کہ یہ محل کس کے لیے بنایا گیا ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ کے نبی، یہ محل اللہ تعالیٰ نے حضرت ختیجہ کے لیے تیار کروایا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی بات سن کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ
میں اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت خدیجہ کو دنیا میں مال و دولت خرچ کرنے کے لیے بدلے میں جنت میں اعلیٰ محل اور مقام عطا کیا ہے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ حضرت خدیجہ کی زندگی عورتوں کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اتباع و اقتداء کرنے کے لیے 4 عورتیں ہی کافی ہیں: مریم خدیجہ بنت خویل، فاطمہ بنت محمد اور فرعون کی بیوی آسیہ۔ حضرت خدیجہ وہ پہلی عورت ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے خود سلام بھیجا تھا اور جنت میں اعلیٰ محل کی بشارت سے نوازا تھا۔ قرآن پاک میں سب سے پہلے آپ کو ام المومنین کے لقب سے نوازا گیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ہی سب سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کی تھی۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ ہماری نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ ہماری نئی آنے والی تمام ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام دوستوں کا حامی و ناصر ہو۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔